پانچ لائن کے معزز دوستو السلام علیکم۔ سی پیک پر حملے کے لیے 700 بھارتی دہشت گرد تیار، بھارتی خفیہ ایجنسیوں کو اربوں ڈالرز دے دیے گئے۔ پاک چین اتحاد کے خلاف اب تک کا خطرناک پلان بے نقاب، مودی کی سربراہی میں خونی جنگ چھیڑنے کی تیاریاں، بھارتی فوج کو بڑے ٹاسک دے دیے گئے۔ عمران خان کا پاک فوج کو بھی فری ہینڈ، وطن عزیز کے دفاع میں کسی بھی حد تک جانے کا فیصلہ۔ ویڈیو میں تفصیل سے یہ بھی بتائیں گے کہ بھارت اس بار پاکستان میں تخریب کاری کے لیے کس ہمسائے ملک میں سرگرمیاں تیز کر چکا ہے، اور ڈی جی آئی ایس پی آر نے بھارت کو دو ٹوک الفاظ میں کیا وارننگ دی، اس پر بھی بات چیت کی جائے گی۔ تاہم نئے شامل ہونے والے دوستوں سے التماس ہے کہ پانچ لائن کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن بھی آن کر لیں تاکہ آپ تک خطے کی اہم اور تازہ صورتحال بر وقت پہنچ سکے۔ تو آئیے چلتے ہیں موضوع کے اصل حصے کی جانب۔ دوستو، چین پاکستان اکنامک کوریڈور سی پیک دنیا میں جاری اس وقت سب سے بڑا اقتصادی اور ترقیاتی منصوبہ ہے، جس کی ابتدائی مالیت 46 ارب ڈالرز ہے، جو مزید بڑھ کر 62 ارب ڈالر سے تجاوز کر جائے گی۔ اس منصوبے میں طویل کشادہ اور محفوظ سڑکیں، توانائی کے منصوبے، انڈسٹریل پارکس اور گوادر بندرگاہ کی تعمیر اور نصرام شامل ہے، جس کی تکمیل دہشت گردی کے خلاف جنگ سے متاثرہ پاکستان کے لیے اقتصادی لحاظ سے ایک روشن مستقبل کی نوید ہے۔ چین کو اس منصوبے سے کب فائدہ پہنچتا ہے یہ تو بعد میں پتہ چلے گا، مگر پاکستان پر چند برسوں کے اندر انقلابی تبدیلیوں کی بارش ہونے کو ہے۔ ملک میں لوڈ شیڈنگ کا جن بوتل سے باہر آ چکا تھا اور پورا ملک اندھیروں میں ڈوب چکا تھا، مگر سی پیک کے تحت بجلی کے نئے منصوبے بنے اور ان میں سے کئی تو مکمل بھی ہو چکے ہیں اور پیداوار بھی دے رہے ہیں، جس سے غیر اعلانیہ اور بے تحاشا لوڈ شیڈنگ کا خاتمہ ہو چکا ہے۔ کوئلے سے بجلی پیدا کرنے والے منصوبوں سے 8100 میگا واٹ بجلی پیدا ہوگی، ان میں سے 1320 میگا واٹ کا ساہی وال کول پروجیکٹ، جس سے نصف پیداوار ملنی شروع ہو گئی ہے۔ پورٹ قاسم کول پروجیکٹ بھی 1320 میگا واٹ ہے اور ہب کول پروجیکٹ سے بھی اتنی ہی بجلی حاصل ہوگی۔ تھرکول پروجیکٹ کی صلاحیت 900 میگا واٹ ہے۔ مائن ماؤتھ کول پروجیکٹ میں 1320 میگا واٹ، اینگرو کول پروجیکٹ بھی 1320 میگا واٹ بجلی پیدا کرے گا اور گوادر پاور پروجیکٹ سے 600 میگا واٹ بجلی ملے گی۔ دوستو، سی پیک پر اٹھنے والے سنجیدہ سوالات، نتائج، ثمرات، افواہوں اور پروپیگنڈے کے حوالے سے پاکستانی میڈیا کو اعتماد میں لینے، رائے عامہ ہموار کرنے اور اس منصوبے کے حوالے سے پائے جانے والے غلط تصورات اور حقائق میں فرق کرنے کی ضرورت کے عنوان کے تحت اس کو درپیش تمام خطرات کا باقاعدہ جائزہ لینے کے لیے پاکستان میں چین کے سفارت خانے نے کونسل آف پاکستان نیوز پیپر ایڈیٹرز اور پاکستان فیڈریشن آف کالمسٹ کے زیر اہتمام ایک سیمینار کا انعقاد کیا۔ سیمینار سے خطاب کرتے ہوئے مقررین نے سی پیک کی اہمیت اور افادیت کے حوالے سے پھیلائی جانے والی منفی افواہوں اور پروپیگنڈے کی تردید کرتے ہوئے اسے پاکستان کے لیے گیم چینجر قرار دے دیا اور کہا کہ سی پیک کے تحت پاکستان میں توانائی کے منصوبوں کا سنگ بنیاد رکھا جا چکا ہے۔ 32 منصوبے اسی سال مکمل ہو جائیں گے۔ ان منصوبوں میں توانائی کے 22 پروجیکٹ شامل ہیں، جبکہ 20 ارب ڈالرز کے ان منصوبوں سے پاکستان کو 8300 میگا واٹ بجلی میسر ہوگی، جس سے پاکستان میں لوڈ شیڈنگ کا خاتمہ ہو جائے گا۔ اقتصادی منصوبوں کے لیے 46 ارب ڈالر کی رقم میں 33 ارب ڈالر کی چینی کمپنیوں نے سرمایہ کاری کی، جبکہ 12 ارب ڈالر کا سستا ترین قرضہ بھی دیا گیا، جو 15 سے 20 سال کی مدت میں آسان ترین شرائط پر واپس کیا جا سکے گا۔ یہ راہداری منصوبہ سی پیک 15 سال کے لیے ہے۔ پاکستان کے لیے ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھنے والے اس اقتصادی راہداری منصوبے کو پایۂ تکمیل تک پہنچانے کے لیے حکومت دن رات ایک کیے ہوئے ہے۔ اس منصوبے کی تکمیل سے نہ صرف پاکستان بلکہ جنوبی ایشیائی ممالک کے 3 ارب عوام کو فائدہ پہنچے گا۔ گوادر پورٹ مکمل ہونے پر 2030 تک پاکستان کو تقریباً 9 سے 10 ارب ڈالر کا سالانہ ریونیو حاصل ہوگا اور 25 لاکھ کے قریب پاکستانیوں کو روزگار کے مواقع حاصل ہوں گے۔ لوڈ شیڈنگ کا مکمل خاتمہ ہو جائے گا، صنعتی ترقی کا پہیہ چلے گا اور عوام خوشحال ہوں گے۔ دوستو، اب تک موصول ہونے والی بڑی خبر کے مطابق نریندر مودی باقاعدہ ایک مکمل دہشت گردی سیل کی نمائندگی کر رہا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ بلوچستان میں نئے منصوبے شروع کیے جا رہے ہیں۔ ابتدائی طور پر اس سیل کو سی پیک کے خلاف دہشت گردی کی مالی اعانت کے لیے 500 ملین ڈالرز یعنی پاکستانی 80 بلین کی رقم مختص کی گئی ہے۔ ڈوزیئر کے دیگر حصوں کی تفصیلات کے مطابق بھارت نے بلوچستان میں سی پیک اور دیگر منصوبوں کو نشانہ بنانے کے لیے
700 फील्ड ऑपरेटर्स की एक फोर्स भी बनाई है। ये फोर्स बनाने में कुल 60 मिलियन अमेरिकी डॉलर्स के फंड खर्च किए गए, जिसकी निगरानी 24 रुकनी कमीशन करता है, जिसमें रॉ के 10 सीनियर अफसरान शामिल हैं। डोजियर में दिए गए आदादो शुमार के मुताबिक अब तक 22 अरब रॉ के जरिए मुख्तलिफ दहशतगर्द तंजीमों पर खर्च हो चुके हैं, जिसके साथ 18 अरब बलोच बागियों पर खर्च हुए। ख्याल रहे कि गवादर की साहिली बंदरगाह बलोच कौम परस्तों के मुतअद्दिद दहशतगर्दाना हमलों का मरकज़ रही। गवादर में पीसी होटल पर 11 मई 2019 को BLA और BLF से वाबस्ता दहशतगर्दों ने हमला किया था। अब तक की तहकीकात में ये बात सामने आई कि रॉ के अफसर अनुराग सिंह ने इसके इख्तियारात में 0.5 मिलियन की कसीर रकम इस्तेमाल की थी। डॉक्टर अल्लाह नज़र और असलम अच्छू इस हमले के मास्टर माइंड थे। ये दोनों जाली अफगान पासपोर्ट पर हिंदुस्तान गए। डोजियर में पेश किए गए मुआवन सबूत के तौर पर असलम अच्छू के पासपोर्ट की एक कॉपी भी पेश की गई, जिसमें हिंदुस्तान की तरफ से डबल डॉक्टरी लगाई गई थी। डॉक्टर अल्लाह नज़र ने हाजी नबी के नाम से जाली दस्तावेज़ात पर हिंदुस्तान का सफ़र किया। दोस्तों, वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि हुकूमत के पास इस बात के पुख्ता सबूत हैं कि भारत पाकिस्तान में बदअमनी पैदा करने के लिए दहशतगर्दों और दीगर कालादम तंजीमों की सरपरस्ती कर रहा है, लेकिन वो अपने मज़मूम मंसूबों में कामयाब नहीं होगा। अपने आबाई शहर में एक तकरीब से ख़ताब करते हुए वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि हमसाया मुल्क हमें गैर मुस्तहकम करने की साजिशें कर रहा है। चीन की जानब से चीन पाकिस्तान इक्तसादी राहदारी CPEC मंसूबे को नुकसान पहुँचाने के लिए अरबों रुपए मुख्तस किए गए। उन्होंने मजीद कहा कि भारत अफगानिस्तान में अमन अमल को सबोताज कर रहा है। डिसइंफो लैब ने हिंदुस्तान की साजिशों को भी बेनकाब कर दिया है। मोदी हुकूमत के गैर इंसानी इकदामात की वजह से हिंदुस्तान के अंदर भी फाशिस्ट हुकूमत के खिलाफ आवाज़ें उठ रही हैं। मकामी मसाइल को हल करने की बजाय हिंदुस्तानी हुकूमत पाकिस्तान के खिलाफ साजिशों पर काम कर रही है। उन्होंने मजीद कहा कि भारत के मज़मूम अज़ाइम खित्ते की अमन अमान की सूरत हाल बिगाड़ सकते हैं और इसका नतीजा तबाह कुन होगा। पाकिस्तान भारत की साजिशों को नाकाम बनाने के लिए अमली और सिफारती इकदामात उठा रहा है, जबकि मुसल्लह अफवाज दहशतगर्दी के लानत को कामयाबी के साथ ख़त्म कर रही है। पूरी कौम मुल्क की खुद मुख्तारी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुसल्लह अफवाज के पीछे खड़ी है। ताहम उन्होंने अपोजिशन जमातों की क़यादत पर जोर दिया कि वो ज़िम्मेदारी का मुजाहिरा करें और ज़ाती एजेंडे को नज़र करें और गैर मुल्की जारियत के खिलाफ इत्तेहाद कायम करें। पूरी उम्मीद है कि आज की ये वीडियो आपको बेहद पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक करते हुए दीगर दोस्तों से शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज़ न भूलें। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह निगहबान।